اچھا، ایک سوال اور تھا، کیونکہ کچھ حضرات سفر میں رہتے ہیں تو کچھ افراد سفر میں یا کام کی وجہ سے نماز ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قضا پڑھ لیں گے، یہ عمل کس حد تک جائز ہے؟ اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. دیکھیے قضا کرنا ہی نماز کا جائز نہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں قضا پڑھ لیں گے تو گویا ہم نے نماز پڑھ لی. سفر میں ہے تو یہ ہمارے لیے عذر ہے. سفر میں ہونا یا کسی کام میں مصروف ہونا یہ نماز کو قضا کرنے کا عذر نہیں. نماز کسی بھی حال میں ترک نہیں کی جا سکتی. الصلاۃ لا تترک بحال، کسی بھی حال میں آپ نماز کو ترک نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ امام جنگ کر رہے ہیں جنگ صفین میں اور بار بار نگاہ کر رہے ہیں کہ زوال کا وقت ہے. تو جنگ سے بڑھ کر سخت منزل کب ہوتی ہے انسان کی؟ صحیح. لیکن جنگ میں بھی انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا. امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی. کہہ سکتے تھے ابھی تو جنگ چل رہی ہے قضا پڑھ لیں گے. صحیح. تو نماز کا قضا کرنا کسی بھی حال میں اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیے. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیے. نماز کا ترک کرنا، یہاں تک کہ ہماری روایت میں اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور ڈوب رہا ہے تو 3 تکبیر کہے اس کی نماز ہو جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر، یعنی اس سے زیادہ اہمیت اب کیسے تاکید نہیں بیان کری جا سکتی. یہ عذر نہیں ہے کہ ہم سفر میں تھے اس لیے، یا مثلا دوسرے امور کو ترجیح دے دی. دوسرے امور کو سفر میں تھے اور وہاں کیسے پڑھتے ہو، زحمت تھی ہو وغیرہ تھا، وہ سفر میں نکل گئے تھے. بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، آدھے 1 گھنٹے بعد سفر میں نکل جاتے ہیں. خوب نماز پڑھ کے نکلیے. نماز کو اہمیت دیجیے. نماز سے کہیے کہ کام ہے، کام سے نہ کہیے کہ نماز. واہ جی، بہت شکریہ قبلہ. بالکل واضح آپ نے اس بات کو ہمارے سامنے عیاں کیا. اچھا، ایک سوال اور ہے. عموماً یہ کیونکہ فقہی مسائل بھی موجود ہیں اس کے ضمن میں لوگ بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کی میں چاہتا ہوں تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ سجدہ سہو دراصل کیا ہے اور کس طرح سے پڑھا جائے. نماز میں دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چیز بھول گیا یا کوئی چیز اضافی نماز میں اضافی طور پہ دوبارہ انجام دے دیا. اگر وہ رکن نہیں ہے، اگر رکن بھول گیا ہے یا رکن اضافی کر دیا تب تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر رکن سے ہٹ کر ہے، اب رکن میں نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام متصل برکوع، یہ چیزیں رکن شمار ہوتے ہیں. ان چیزوں میں اگر کمی و زیادتی کیا ہے تب تو آپ کی نماز باطل ہے. لیکن اس کے علاوہ مثلا سلام بھیجا سلام پڑھ دیا، بھیجا کلام کر دیا، مثلا کسی نے کچھ کہا آپ نے جواب دے دیا بھولے سے یا کچھ بول دیے، یا سجدہ بھول گئے یا تشہدی پڑھنا بھول گئے اور بعد میں یاد آیا تو، یا اور بھی نماز میں کوئی چیز کم یا زیادہ ہو گئی کہ آپ کو یقین ہے کچھ کم یا زیادہ ہوا، نہیں پتہ کیا کم یا زیادہ ہوا ہے. ان موارد میں 2 سجدہ سہو ہوتا ہے. یعنی سجدہ سہو کرنا ان موارد میں ضروری ہے. اس کے علاوہ جو یہ ہم نے 4 مورد بیان کیے، 5 مورد، اس کے علاوہ بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی بھی چیز انسان نماز میں کم و زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو میں کہ نماز کے فوراً بعد آپ سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھیں گے جیسے آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے. اور سجدے کا جو ذکر ہوگا وہ کوئی بھی ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں، گرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرا ایک ذکر مخصوص ہے، السلام علیکہ بسم اللہ باللہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پڑھیں. لیکن سبحان اللہ اور کوئی بھی ذکر آپ جو عمومی طور پہ پڑھتے ہیں واجب ذکر. تو اس کے بعد تشہد پڑھیں گے 2 سجدے کے بعد، اور آخری سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے. تو ان موارد میں جو ہم نے بیان کیا کہ سجدہ ایک اضافہ یا کم ہو گیا، یا تشہد بھول گئے، یا سلام بیجا پڑھ دیا، یا بیجا کلام کر دیا، یا یقین ہے کہ نماز میں کوئی چیز کم و زیادہ ہو گئی، نہیں پتہ کیا تھی، ان موارد میں واجب ہے. اس کے علاوہ بعض موارد میں، یعنی جو دوسرے موارد پیش آتے ہیں رکن کو ہٹ کے، اس میں کیا ہے؟ سجدہ سہو مستحب ہے. تو سجدہ سہو کا جاننا، بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں سجدہ سہو کیا ہوتا ہے. تو یہ نماز کے مثلا نماز کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے، جیسے کہ نماز کی رکعتوں میں شک ہو تو نماز احتیاط ہے. اب رکعتوں کے شک کے بارے میں ایک تفصیل ہے کہ وہاں پہ آپ نماز احتیاط پڑھیں. تو اسے سجدہ سہو اور نماز احتیاط، یہ 2 چیز ہے جو نماز کے بعد
آپ کی نماز کی کمی کی بھرپائی کے لیے ہوا کرتی ہے. بہت شکریہ قبلہ. میں گراف ایجنسی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ذکر جو قبلہ نے مخصوص بیان کیا سجدہ سہو کے لیے اس کو بھی اگر اسکرین پر نشر کر دیں تو جو افراد اس کو یاد کرنا چاہیں، حفظ کرنا چاہیں، وہ بھی یاد کر لیں. اور باقی آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے عمومی ذکر ہے وہ بھی اگر کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا قبلہ، ایک سوال اور آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے جوانوں کی طرف سے بہت اہم سوال آیا ہے، اس لیے کہ پہلے کے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ان لوگوں میں تو یہ عادتیں تھیں، مگر اب جو ہماری جنریشن نیکسٹ آ رہی ہے اس میں یہ عادتیں ختم ہو گئی ہیں تقریباً، یا واقف نہیں ہیں. جو ماں باپ کی قضا نماز و روزہ ہیں وہ بچوں پر کس حد تک واجب ہیں اور کس طرح سے واجب ہیں، اس کی تھوڑی دیکھیے ماں باپ کی قضا نماز روزہ ویسے تو بہتر ہے کہ اگر بچے انجام دے سکتے ہیں، یا خاص طور پہ انہوں نے اگر وصیت کیا ہے اور کچھ مال چھوڑ کے گئے ہیں تو اس سے ان کی قضا کروائیں، قضا بھروائیں. لیکن اگر وصیت نہیں کیا ہے اور عمدن نماز پڑھتے نہیں رہے ہیں، والدین اہل نماز نہیں تھے، اہل روزہ نہیں تھے، تو بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے. بڑے بیٹے پہ اس وقت واجب ہے کہ جب کوئی نماز بڑے باپ نے یا روزہ جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے ترک کیا ہو اور اسے مہلت نہ ملی ہو کہ اس کی قضا بجا لائے، اور اس درمیان اس کا انتقال ہو گیا. تو اس صورت میں بڑے بیٹے پہ ضروری ہے کہ ان نمازوں کو کیا کرے، قضا بجا لائے، ان کی نمازوں کو پڑھے. لیکن اگر عمدن پوری عمر نماز ہی نہیں پڑھتے رہیں تو یہ بیچارہ بیٹا کتنی پوری عمر کی نماز تو نہیں پڑھے گا. ہاں اگر وہ کوئی مال چھوڑ کے جاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے اس مال سے ہماری نماز روزہ کو بجا لایا جائے، انجام دلوایا جائے، تو پھر وہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کے مال سے آپ جو ہیں انجام دیں. ورنہ بڑے بیٹے پر صرف وہی ہے کہ اگر کسی عذر کے بنا پر چھوٹ گئی ہے اور انہیں مہلت نہیں ملی کہ وہ اس کی قضا بجا لا سکے تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ اس کی نماز، ان کی یعنی والد کی، ماں کی بھی نہیں، والد کی نماز اور روزے کو بجا لائیں. تو روزے کے بارے میں تو ایک سہولت آیت اللہ ثانی کی یہ بھی ہے کہ ہر دن کے بدلے 750 گرام اگر وہ اناج دے دیتا ہے تب بھی بڑے بیٹے سے ساخط ہو جائے گی. اچھا، ہر دن کے بدلے؟ ہر دن کے بدلے. اچھا، اور نماز کے بارے میں بھی یا تو خود بجا لائے یا کسی کے ذریعے سے بھی یہ کام اگر کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی انجام دے سکتا ہے. اگر خود نہیں بجا لا سکتا ہے کسی وجہ سے تو کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی انجام دے سکتا ہے. بہتر، بہت شکریہ. اچھا، ایک سوال نماز کے وقت کے حوالے سے تھا. دو ٹرمینالوجی، دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ایک نماز کا اول وقت اور ایک نماز کی فضیلت کا وقت، تو ان دونوں میں کیا کچھ فرق ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ تھوڑا اس پہ. دیکھیے اول وقت تو یعنی جیسے ہی اذان وقت نماز کا داخل ہوتا ہے، جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے، جیسے زوال کا ہے تو اول زوال، یا مغرب کا ہے تو اول مغرب، اس کو اول وقت کہا جاتا ہے. کیونکہ تینوں نماز کا اپنا اپنا معیار ہے. نماز صبح کا یہ ہے کہ وہ سفیدی جو ہے پھیل جائے، صبح صادق جو ہوتی ہے تو وہ فجر صادق کہتے ہیں، سفیدی پھیل جائے. زوال کا یہ ہے کہ نصف النہار یعنی سورج نصف آسمان تک پہنچنے کے بعد جو سایہ شاخص کا ہوتا ہے گھٹتے گھٹتے پھر دوبارہ جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے. مغرب میں یہ ہے کہ وہ سرخی جب سورج ڈوبنے کے بعد مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، وہ سرخی سر سے گزر جائے تو مغرب کا وقت ہوتا ہے. تو اول وقت وہی آغاز وقت. لیکن فضیلت کا وقت آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق نماز کا کافی ہوتا ہے. جیسے نماز صبح کا قریب 30-35 منٹ کے قریب ہوتا ہے فضیلت کا وقت. یعنی ایک ڈیوریشن ہے اول وقت سے لے کے کسی ایک سورج بالکل سورج کی روشنائی آنے لگتی ہے تب فضیلت کا وقت ختم ہوتا ہے. صبح میں یا زوال میں ظہر میں نماز کا فضیلت وقت آیت اللہ ثانی فتح کے مطابق تقریباً 1.5 گھنٹے. اس کے بعد عصر کے فضیلت کا وقت شروع ہوتا ہے. مغرب میں بھی تقریباً آدھے گھنٹے ہیں. جب وہ سرخی جو مشرق کی طرف سے گزر کے مغرب کی طرف آ جاتی ہے اور وہ سرخی مغرب کی طرف ہوتی ہے اور مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، وہ سرخی جب بالکل ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے. تو اس میں تقریباً 30 منٹ تو ٹائم رہتا ہے. تو یہ فضیلت کا وقت ہے. اس فضیلت میں اگر آپ نماز کو پڑھ لیتے ہیں تو گویا آپ نے نماز کو فضیلت کے وقت میں انجام دیا ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اول وقت ہی پڑھی جائے اور اول وقت ہی فضیلت کا وقت ہے. ایسا نہیں، فضیلت کے وقت میں تھوڑی گنجائش ہے. نماز صبح میں قریب 25-30 منٹ، زوال میں تو زیادہ ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے ہیں، اور مغرب میں بھی تقریباً آدھے گھنٹے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کا داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظہر میں بھی 1.5 گھنٹے بعد عصر کی فضیلت کا داخل ہوتا ہے. تو بہت زیادہ اس پہ سختی برتنے کی ضرورت نہیں کہ جیسے ہی اذان ہوئی بس فوراً ہی
نماز ادا ہونی چاہیے. کوشش یہ کریں کہ ادھر سے آواز آئی ہے تو بس فوراً لبیک کہیں. یہ کوشش کریں, اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں, لیکن اگر تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو اس سے فضیلت کا وقت ضائع نہیں ہوتا. بس کوشش یہ کریں فضیلت کے وقت کے اندر اس عمل کو ادا کر دیں. جی بہت شکریہ قبلہ. اچھا ایک سوال اور, یہ بہت بیسک مگر بہت ضروری سوال ہے ہمارے جوانوں کے لیے خاص کر کے, کہ جو واجب نمازیں ہیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ یہ واجب نمازوں کی فہرست میں فہرست وار ہم آپ کو شمار کرتے چلیں. جی. کہ ایک تو یومیہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں, جی واجب نماز ہے. نماز آیات ہے جو زلزلہ یا سورج گرہن یا چاند گرہن ان تمام ڈیزاسٹر کے اوپر واجب ہوتی ہے. نماز آیات ہے, اس کا اپنا الگ طریقہ ہے. جی. نماز میت ہے وہ جو واجب ہے. جی. البتہ وہ ایک طرح کی دعا ہے, صرف اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے, صرف نمازی دعا کرتے ہیں لیکن اس کو نماز کہا گیا ہے. جی. نماز طواف ہے, آپ جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا عمرے میں حج میں, اس کی نماز ہے. جی. بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز, یہ بھی واجب ہے. جی. آپ کسی کی نماز استجاری یعنی کسی کی نماز پڑھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں کچھ پیسے لے کے کہ ہم آپ کے مرحوم کی نمازیں پڑھیں گے, تو وہ بھی آپ پہ واجب ہو جاتی ہے. یا منت مان لیا, قسم کھا لیا, عہد خدا کے ساتھ کر لیا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے, تو وہ بھی واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے نماز جمعہ بھی یومیہ ہی نماز میں شمار ہوتا ہے, کیونکہ ظہر کے دن نماز ظہر کے بدلے میں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ 7 نمازیں ہیں جو واجب نمازیں ہیں. اس کے علاوہ باقی نمازیں مستحب ہیں.